اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم قاری محمد صفدر اعظمی۔ آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ سب اللہ کی کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب محترم، یہ نسخہ جو آپ حضرات کے سامنے میں اب پیش کرنے لگا ہوں اس ویڈیو میں، لاجواب نسخہ ہے سورۃ انزال کے لیے، ذکاوت حس کے لیے، مادہ منویہ پتلہ کے لیے اور کمی سپرم کے لیے۔ لاجواب نسخہ ہے۔ رزلٹ اس کا بڑا زبردست اور تیز ہے۔ ایک ایک خوراک سے مریض کو فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، یہ نسخہ ایسا ہے کہ عموماً عام طور پہ جو مغلظ نسخے ہوتے ہیں وہ معدے کو کمزور کرتے ہیں، معدے جگر کو الٹا خراب کرتے ہیں۔ یہ اس نکت سے پاک ہے، یہ الٹا جناب معدے جگر کی اصلاح کرتا ہے، کمی خون کے لیے بہترین ہے۔ یہ سوکھے سڑے جسم کو فربا و توانا کرتا ہے، چہرے پر رونق بخشتا ہے، اعصابی کمزوری اور کمزوری مثانے کو دور کرتا ہے، بار بار پیشاب آنے کی علامت کو ٹھیک کرتا ہے، مادہ منویہ گاڑھا کرتا ہے، اولاد کے قابل بناتا ہے۔ یہ جتنے بھی یہ باتیں میں نے عرض کی، ان میں سے کوئی بھی تکلیف ہو تو یہ بنائیں اور استعمال کریں، بہترین نسخہ ہے۔ بس جو احباب ہیں نا جن کو پس سیل آ رہے ہیں، اپنے ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی پس سیل آ رہے ہیں، وہ نسخہ استعمال نہ کریں، بلکہ پہلے اس پس کا علاج کریں۔ وہ علاج، اس کے لیے نسخہ جات بے شمار موجود ہیں، میرے چینل پہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ کوئی نسخہ پس سیل والا وہ بنا لیں، پہلے وہ استعمال کریں، جب پس آنا ختم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے بے فکر ہو کے یہ نسخہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے بہت سارے جو ہے نا آپ کے مسئلے، ذکاوت حس کا، سورۃ انزال کا، پتلا پن جو ہے منی میں اس کا بہترین، اس کے علاوہ جو ہے خون کی کمی کے لیے، معدہ جگر کی اصلاح کے لیے بہترین زبردست رزلٹ ہے اس کا۔ پھر لازمی استعمال کریں، مگر پہلے پس سیل کا علاج کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ نسخہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، یہ نوٹ فرما لیں۔ کیکر کی پھلی لینی ہے آپ نے 50 گرام۔ یہ عام پنسائی سے بھی مل جاتی ہیں، اگر ان علاقوں میں ہیں آپ جہاں کیکر، دیسی کیکر ملتے ہیں تو ان کی پھلیاں جب لگتی ہیں نا تو کچی پھلیاں لینی ہیں، ان کو سکھا لینا ہے آپ نے، چھاؤں میں رکھ کے سکھا لیں یا دھوپ میں ہوگا تب بھی، مگر اس میں ابھی وہ بیج نہ ہو زیادہ فائدہ دیتی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ 50 گرام یہ لینی ہے۔ مغز لینا ہے املی کا، املی جو ہوتی ہے نا چھوٹی املی، اس کا مغز لے کے، وہ بیج لے کے آپ نے ان کو بھوننا ہے ریت میں ڈال کے، تو وہ بیچ میں سے مغز نکال لینے ہیں، آرام سے نکل آتے ہیں۔ 10 گرام یہ لینا ہے۔ جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اسگند جو ہے بازار میں عام ملتی ہے تو اتنا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر اسگند کی جڑ کا چھلکا آپ کو ملتا ہے، وہ ذرا مہنگا ہوتا ہے، مل جاتا ہے، ملنے کو کیا نہیں ملتا، ہر چیز مل جاتی ہے، تو
یعنی فرق اتنا ہوتا ہے کہ یہ 5-6 ہزار کا کلو مل جاتا ہے تو عام اسگند جو ہے وہ 1000-1200 کی کلو مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، اتنا فرق ہے. اور فائدہ بھی جو اسگند کی جڑ کا چھلکا ہے اس کا تو بہت زیادہ فائدہ ہے نا اس سے. اگر وہ ملے تو 50 گرام وہ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے جی. موچرس یہ آپ نے 50 گرام لے لینی ہے اس نسخے کے لیے. موسلی سفید 1 نمبر 50 گرام. گوند ککر 50 گرام. گوند کتیرا 50 گرام. پمبا دانہ 50 گرام. ٹھیک ہو گیا جی. اور کشتہ فولاد 50 گرام. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے کوٹ کے باریک کر کے پاؤڈر بنا کے کشتہ فولاد جو ہے ملا کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں. ٹھیک ہے جی. دوائی آپ کی ہو گئی تیار. یہ دوائی جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے صبح نہار منہ آدھا چمچ، آدھا ٹی سپون. چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے نا چائے والا، دوائیوں کے لیے عموماً وہی استعمال ہوتا ہے. اگر بڑا چمچ ہو تو کھانے والا چمچ ساتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آدھا چمچ صبح نہار منہ آپ نے دودھ کے ساتھ لینا ہے، دودھ میں شہد ملا کے. ٹھیک ہے، یہ استعمال کریں. اور دوسرے ٹائم اگر زیادہ کمزوری ہے تو دوسرے ٹائم بھی استعمال کر سکتے ہیں. رات سوتے وقت لے لیں، وہ بھی آدھا چمچ ہی لینا ہے اور چھوٹا چمچ چائے والا آپ نے لینا ہے. تو اس نسخے کے بھی بہترین رزلٹ ہیں. جو مغلظ استعمال کرنا چاہتا ہے یہ استعمال کرے. یہ انشاءاللہ سے ایک تو معدہ بھی نہیں خراب ہوگا اور اپنا فائدہ بھی بہترین دے گا. آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.